کہنے کو جملہ یہ کہوں آپ کی سماعتوں کے حوالے کہ انسان بیٹھتا فرش پر ہے لیکن ہوتا عرش پر ہے. یہ سعادت نصیب ہر ایک کو نہیں ہوتی، لیکن یہاں سے اٹھ کر جانے والا ہر ایک انسان اپنے دلی کیفیت کو احساس کرتے ہوئے یہ دعویٰ ضرور کرتا ہے کہ آج روح میں عجب سی کیفیت آ گئی ہے، آج روح میں بلندی سی محسوس کر رہا ہوں، آج میں اپنے آپ کو بلند محسوس کر رہا ہوں. ارے دوسرے تمام افراد جو بلند کرداروں پر بڑے بڑے عہدوں پر رہنے والوں سے ملاقات کا انداز الگ ہے، فرش عذاب پر بیٹھ کر اٹھنے کا انداز الگ ہے. ہو رہی ہے کیسے انسان اپنے دل میں یہ محسوس کر رہا ہے. عزیزان محترم ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں. ملائکہ جنت میں ایک گروہ آتا ہے، جیسے ہی وہ گروہ واپس آتا ہے ملائکہ کہتے ہیں کہ عجیب سی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. جو توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، جو ملائکہ پہلے سے جنت میں موجود ہیں وہ ملائکہ آنے والے ملائکہ کے گروہ سے کہہ رہا ہے، پوچھ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ بتاؤ آخر آپ کے اندر ایسی خوشبو ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جو آج تک ہم نے سونگھی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں؟ جنت میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں. جنت وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی ایسی چیز وہاں پر نہیں ہے کہ جو انسان کو محروم کر دے، یعنی انسان طلب کرے وہ حاضر ہو جاتی ہے. اس مقام کا نام جنت ہے. لیکن وہاں کے ملائکہ، آنے والے ملائکہ کے گروہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ تمہارے اندر یہ خوشبو کیسی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم روئے زمین پر فرش عذاب بچھا ہوا تھا، ہم اس فرش عذاب میں بیٹھ کر آ رہے ہیں. مجلس میں ہم بیٹھ کر آ رہے ہیں، اس مجلس میں بیٹھ کر آ رہے ہیں جہاں پر علی کا تذکرہ ہو رہا تھا، علی کا ذکر ہو رہا تھا، حسین کا ذکر ہو رہا تھا. تو پتا چلا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. رسول نے فرمایا اپنے مجلسوں کو زینت بخشو علی کے ذکر. کس طریقے کے اندازے کی خوشبو ہے. کہا عجب نہیں، تم نے نہیں محسوس کیا کہ جیسے ہی چادر کے نیچے رسول آ گئے تھے تو ایک مرتبہ حسن آتے ہیں، کہتے ہیں یا امی انی اشم انکی رائحۃ طیبۃ. عزیزان محترم حسن کہہ رہے ہیں اے مادر گرامی ہم اپنے جد نانا کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ نانا تو موجود ہے چادر کے نیچے، فوراً داخل ہو گئے. حسین آ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اے مادر گرامی ہم آج نانا کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں. پھر عزیزان محترم مولا متقیان تشریف لائے، کہا میں اپنے بھائی رسول کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تو اب عزیزان محترم جیسے ہی علی چادر میں داخل ہوئے، شہزادی کہتی ہے اے ابا بابا جان کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ. عزیزان محترم پنجتن کا چادر کے تلے جمع ہونا تھا. تو آپ یہاں سے ایک لفظ محسوس کرتے ہوئے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اگر بیدار ہے تو ضرور اس کا صلہ ملے گا. عزیزان محترم جو خوشبو کو حسن نے سونگا تھا، حسین نے محسوس کیا تھا، علی نے اپنے اندر سمو لیا تھا، شہزادی نے سمیٹ لیا تھا، اس خوشبو کو
گی. ہر وہ نوجوان جو کسی سے بھی ملاقات کر کے آ رہا ہو, اب اس کے اندر یہ کبریائی نہیں آئے گی, یہ تکبر نہیں آئے گا, یہ غرور نہیں آئے گا. میں فلاں منصب والے سے مل کر آیا ہوں, میں فلاں عہدیدار سے مل کر آیا ہوں, فلاں بلند مقام انسان سے مل کر آیا ہوں. کہا کیوں؟ ارے تیری عظمت وہ ہوگی کہ تو کسی اور سے مل کر آیا ہے. ہم مجلس میں جا کر پنجتن سے مل کر آئے ہیں. پنجتن سے مل کر آ رہے ہیں. تو بتاؤ ان سے عظمت والا کون ہوگا, ان سے بلند کون ہوگا کہ جس کے علاوہ, جس کے سبب, جس کے خاطر اللہ نے ساری کائنات کو پیدا